اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، خواتین و حضرات، آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ پرواز دکن کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ طلبہ و طالبات کو ان کے مواد کے حساب سے، ان کے سبجیکٹ کے حساب سے ان کی رہنمائی کرنا، امتحان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے راستہ دکھانا۔ الحمدللہ اس کے نتائج بڑے اچھے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لوگ جڑ رہے ہیں، لوگوں کے پیغامات آ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کی یہ کوشش قابل ستائش ہے، ہمارے لیے آسانیاں فراہم ہو رہی ہیں۔ تو جو لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک بھی ہمارا یہ پیغام پہنچ سکے، آپ تک ہماری یہ باتیں پہنچ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ 3rd سیمسٹر سیکنڈ لینگویج اردو کے کوشچن پیپر کے حوالے سے ہے۔ اکثر بچیاں پریشان رہتی ہیں کہ پتہ نہیں پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا، کس طرح کے سوالات آئیں گے، اور پھر جب تک اگزام ہو نہ جائے، جب تک وہ اسی ادھیڑ بن میں رہتے ہیں، ایک عجیب سا خوف رہتا ہے، ایک عجیب سا ڈر رہتا ہے۔ تو ہماری یہ کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ طلبہ و طالبات کے دلوں سے خوف کو نکالنا، ڈر کو نکالنا، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا۔ آج ہم اسی سلسلے میں ہم 2 کوشچن پیپر لے کر کے حاضر ہو رہے ہیں۔ ایک عثمانیہ یونیورسٹی کا ہے، دوسرا سٹی کالج کا ہے۔ سٹی کالج چونکہ آٹونومس کالج ہے، ہمارا نصاب سیم رہتا ہے، تھوڑا سا کوشچن کا پیٹرن الگ رہتا ہے لیکن سوالات وہی ہوتے ہیں۔ چونکہ ہمارا سلیبس چھوٹا ہے 3rd سیم کا، تو بہت سارے سوالات وہی ریپیٹ ہو کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سارے وہی سوالات بار بار پوچھے جاتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ ان 2 سوالات کو دیکھ کر کے آپ خود بخود طے کر سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون سے سوالات ایسے ہیں جو بار بار پوچھے جا رہے ہیں، یا ہمیں دونوں پیپروں کو دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آئیے دیکھتے ہیں ان 2 کوشچن پیپروں کو۔ یہ 2021 جولائی کا پیپر ہے، بی اے بی ایس سی بی کام بی بی اے 3rd سیم۔ اس وقت بھی 2 گھنٹے کا پیپر تھا، لیکن میں نے پہلے کی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ اردو میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہوئی تھی، صرف ٹائم کم کر دیا گیا تھا، تو کوشچن پیپر یہی رہے گا۔ صرف فرق یہ ہے کہ یہ 2 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے ہو جائے گا۔ میکسیمم مارکس 80 ہی ہیں، کیونکہ انٹرنل ہمارے 15 مارکس کے، اسائنمنٹ 5 مارکس کا ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں، اس میں نوٹ لکھا ہوا ہے کہ کوئی 4 سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے۔ 4 سوال لکھنے ہیں 8 سوال میں سے، اور یہ 4 سوال جو لکھنے ہیں یہ 5 مارکس کے ہوں گے۔ اس طرح سے آپ کا یہ پہلا حصہ جو حصہ الف ہے یہ 20 مارکس کا ہوگا۔ اب ہم سوال دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درشان حمید الدولہ میں مدح کا عنصر غالب ہے یا حجو کا واضح کیجیے۔ کیونکہ یہ ایک نظم جو ہے، قصیدہ ہے، نظم کی ایک قسم ہوتی ہے قصیدہ، جو کہ ذوق صاحب نے لکھا ہے۔ اب اس میں یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اس میں مدح ہے، تعریف کی گئی ہے، یا کہ حجو کیا گیا ہے۔ تو ہم جب اس نظم کو پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں مدح بھی ہے اور تھوڑا سا حجو کا پہلو بھی شامل ہے۔ مدحیہ اور حجویہ قصیدے کی خصوصیات کیا ہیں؟ مدحیہ اس قصیدے کو کہتے ہیں جس میں کسی کی تعریف کی جائے، اور حجویہ قصیدے کی خصوصیات جو ہے یہ ہے کہ اس میں تھوڑے سے جو ہے اس کی خامیوں کی طرف بھی اشارہ کیا جائے، حجو کیا جائے، ان کی خامیوں کو ذرا سا ظاہر کیا جائے۔ اس پر ہم جو ہے دیکھیں گے۔ داستان میں شامل طوالت اور ہمہ قسم کے کرداروں کی نشاندہی کیجیے۔ داستان اردو نثر کی ایک صنف ہے۔ اس کی خاص بات یہی ہے کہ قصہ در قصہ
یعنی کہ ایک قصہ ختم نہیں ہو پاتا، دوسرا قصہ اس سے پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس میں طویل، یہ بہت سارے طویل ہوتے ہیں۔ آپ نے الف لیلہ کا نام سنا ہوگا، جسے الف لیلہ کہتے ہیں، 1001 رات کا قصہ تھا۔ سندباد جہازی بھی اسی کا ایک حصہ ہے، حاتم طائی بھی اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ جو طوالت ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اور اس میں مختلف قسم کے کردار پائے جاتے ہیں۔ ایک تو اچھے کردار اور برے کردار پائے جاتے ہیں، دوسرے اس میں ما فوق الفطرت کردار پائے جاتے ہیں، جیسے جن، دیو، بھوت، پری وغیرہ۔ تو اس کی نشاندہی آپ کو کرنا ہے اس سوال میں۔ تو چوتھا سوال ہے، اردو میں ناول نگاری کے بانی کی حیثیت سے ڈپٹی نذیر احمد کا کارنامہ بیان کیجیے۔ ناول کی شروعات اردو میں ڈپٹی نذیر احمد نے کی ہے۔ میرات العروس ان کا پہلا ناول ہے، اس کے بعد بھی کئی جو ہے ناول انہوں نے لکھے، تو اس کے بارے میں تفصیلی طور پر معلومات جو ہے ممتحن چاہ رہا ہے۔ پانچواں سوال ہے، ذہن کی ترنگ کی خصوصیات کس نثری صنف میں ہوتی ہے؟ انشائیہ۔ جو چیز ذہن میں آتی جائے اس کا ہو بہو بیان کر دینا، یہ انشائیہ کی ایک خاص بات ہے۔ چھٹا سوال ہے، آپ کی نظر میں امن نامہ کو کس قسم کی مثنوی کا درجہ دیا جانا چاہیے؟ اس میں مختلف رائے سبھی کی ہو سکتی ہیں۔ بہت اچھی نظم ہے، امن کے پیغام کو عام کرنے کی بات کی گئی ہے۔ آپ کے پاس جو ہے میں نے پیپر بھیج دیے ہیں، گائیڈ بھیج دی ہے PDF کی شکل میں، آپ وہاں سے اس حوالے سے آپ تیار کر سکتے ہیں اپنے آپ کو۔ ساتواں سوال ہے، قصیدے میں شامل اجزائے ترکیبی کا تعارف کس طرح ممکن ہے؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی صنف جو ہے اس کی اجزائے ترکیبی ہوتی ہیں، اس حوالے سے اجزائے ترکیبی کے حوالے سے آپ تیار کر سکتے ہیں۔ آٹھواں سوال ہے، داستانوں میں ما فوق الفطرت عناصر سے کیا مراد ہے؟ وہی ایسے کردار جسے ہمارا ذہن تسلیم نہ کرے، جیسے جادوی چھڑی، جادوی ٹوپی، جن، دیو، بھوت، پری وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام کردار جو ہیں ما فوق الفطرت عناصر کے ہیں۔ تو یہ 8 سوالات ہیں، 8 سوالات میں سے صرف اور صرف 4 کرنے۔ حصہ بے جو دیا گیا ہے اس میں 3 سوالات کے تفصیلی جوابات دینے، 20 مارکس کے 3 سوالات ہیں۔ 9واں سوال ہے، جاں نثار اختر نے وطن کی تعریف کس کس انداز سے انجام دی ہے؟ 10واں سوال ہے، ذوق کی قصیدہ نگاری کے پس منظر میں حمید الدولہ کے مدح کے عناصر واضح کیجیے۔ حمید الدولہ کو کئی بار پوچھا گیا ہے، قصیدے کو کئی بار پوچھا گیا ہے۔ سبرس کی داستانوی خصوصیت کا ذکر کیجیے اور ملا وجہی کی نصیحتوں کی اہمیت واضح کیجیے۔ ہمارے نصاب میں ملا وجہی کے جو سبرس کا جو حصہ دیا گیا ہے وہ نصیحتیں ہیں، تمام نصیحتیں دی گئی ہیں، اس حوالے سے یہاں پر پوچھا جا رہا ہے۔ 12واں سوال ہے، توبۃ النصوح کس قسم کا ناول ہے اور اس ناول کے وہ کرداروں میں کس قسم کی گفتگو کو واضح کیا گیا ہے؟ ہم جو ہے جب توبۃ النصوح کا پڑھتے ہیں، اس میں سلیم کا کردار ہمارے نصاب میں آیا، جو کہ ایک اچھا کردار ہے، ایک نصیحت دینے والا کردار ہے۔ ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس طرح کا ہمارا بیٹا ہونا چاہیے، تو ایک اچھا کردار ہے، ہم اس کی کردار نگاری پر تفصیلی روشنی ڈال سکتے ہیں۔ 13واں سوال ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کی انشا پردازی کے محاسن کی نمائندگی کیجیے۔ اب جو مولانا ابوالکلام آزاد کا جو انشائیہ ہمارے نصاب میں ہے وہ جو ہے ہم پیش کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ 14واں سوال ہے، ملا وجہی کے دور اور اس کے سوانح حیات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یعنی ملا وجہی کی زندگی کے بارے میں آپ کو لکھنا ہے۔ 15واں سوال ہے، ترقی پسند شاعر کی حیثیت سے جاں نثار اختر کے کارناموں کا احاطہ کیجیے۔ یعنی کہ جاں نثار اختر جو کہ ایک ترقی پسند شاعر تھے، ان کے کارناموں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ 16واں سوال ہے، مدحیہ اور حجویہ قصیدہ کے اجزائے ترکیبی سبھی ہوتے ہیں، بس ایک میں مدح کی جاتی ہے، دوسرے میں جو ہے حجو کیا جاتا ہے۔ 17واں سوال ہے، مثنوی اور اس کے مختلف انداز کی نشاندہی کیجیے۔ مثنوی کیا ہے، کتنی قسم کی ہو سکتی ہے؟ اور 18واں سوال ہے، قصیدے کے صنف کے زوال کے اسباب بیان کیجیے، وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے قصیدے کی صنف ختم ہو گئی؟ تھوڑا سا یہ پیپر ہلکا سا ٹف دکھ رہا ہے، لیکن ذرا سا غور و فکر کیا جائے اور اس جو میٹریل دیا گیا ہے اس کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیپر بہت آسان ہے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو کہیں کوئی دقت پیش آتی ہے تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس
مسئلے کو بھی ہم حل کریں گے، اس مسئلے کو بھی ہم آپ کے سامنے جو ہے حل کر کے پیش کریں گے تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی دقت نہ ہو۔ یہ تھا عثمانیہ یونیورسٹی کا کوشچن پیپر۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں سٹی کالج کا، گورنمنٹ سٹی کالج ہے، 3 گھنٹے کا پیپر ہے اور یہ 2019 میں اکتوبر نومبر کا پیپر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ذرا سا اس میں تھوڑا سا تبدیلی ہے پیٹرن میں، لیکن سوالات وہی ہیں۔ اب ایک سوال پوچھ لیا گیا، چونکہ مطلع، تشبیہ، گریز اور دعا اردو کی کس صنف کے اجزاء ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پھر اس کے بعد یہ سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کا خلاصہ بیان کیجیے، اس سوال میں بھی آیا تھا اور یہاں اس پیپر میں بھی پوچھا گیا ہے۔ داستان کسے کہتے ہیں، روشنی ڈالیے۔ داستان وہاں پر بھی پوچھا گیا تھا، یہاں پر بھی پوچھا جا رہا ہے۔ ناول کے اجزاء پر روشنی ڈالیے۔ ناول بھی ایک صنف ہے، دیکھیے داستان، ناول، انشائیہ اور مثنوی، جو اصناف ہمارے نصاب میں شامل ہیں، سبھی کو پوچھ لیا گیا ہے۔ 7واں سوال ہے ملا وجیح کے حالات زندگی پر روشنی ڈالیے۔ صبرس جو ہے تھا ملا وجیح کے بارے میں، وہاں پر بھی پوچھا گیا ہے۔ ذوق دہلوی کے بارے میں کیا جانتے ہیں آپ؟ ذوق دہلوی آپ نے مدح، قصیدہ مدح جو ہے مدح کے بارے میں پوچھا گیا، یہاں پر جو ہے ان کی جو رائٹ شاعر ہیں ان کے سوانح حیات کو پوچھ لیا گیا ہے۔ مثنوی ہم نما کا خلاصہ وہاں بھی پوچھا گیا ہے، یہاں بھی پوچھا گیا ہے۔ جان نثار اختر کی زندگی پر روشنی ڈالیے، وہاں پہ ترقی پسند حوالے کے سوال وہی ہے۔ ذوق چائے نوشی علامہ اقبال، مولانا ابوالکلام آزاد کا، وہاں بھی پوچھا گیا، یہاں بھی پوچھا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے آپشن دیا گیا یا کر کے، اب چاہے ذوق چائے نوشی لکھیے یا کہ مولانا آزاد کی انشائیہ پردازی لکھیے، دونوں سوال ایک ہی ہے۔ 11واں سوال ہم دیکھیں گے، ڈپٹی نذیر احمد کی اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس سوال میں بھی پوچھا گیا تھا۔ اور اس میں بھی آپشن دیا گیا ہے کہ نسو و سلیم کی گفتگو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اس سبق کو پڑھتے ہوئے کہ کیا نصیحت ملتی ہے، ہم اسے پیش کر سکتے ہیں۔ سوال اگلا ہے، درشان حمید الدولہ کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ بالکل وہی سوال ہے جو کہ یہاں جو ہے اس سوال میں پوچھا گیا ہے۔ ذوق دہلوی کے نصاب میں شامل قصیدے میں شاعر نے عید کے دن کے احوال کو کس طرح بیان کیا؟ چاہے خلاصہ لکھیے چاہے قصیدے کے عید کے دن کا احوال، دونوں چیزیں ایک ہیں، صرف دو طرح سے سوال کو پوچھ لیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے فن داستان نگاری کا عہد بہد جو ہے جائزہ لیجئے۔ اب داستان نگاری جو اردو نثر کی ایک صنف ہے، اس کی تاریخ پوچھ رہا ہے کہ کب ابتدا ہوئی اور کس طرح سے یہ پہنچ رہی ہے ہم تک۔ اور اس میں آپشن دیا گیا ہے شعری صرف مثنوی کے عہد باعث ارتقا، چاہے داستان کا لکھیے یا مثنوی کا لکھیے۔ تو ہم نے اس پیپر میں دیکھا کہ زیادہ تر صنف کو پوچھا گیا ہے اور زیادہ تر سوالات ایک دوسرے سے ٹیلی ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سوالات ضرور ٹیلی ہوں گے، کیونکہ سلیبس بہت چھوٹا ہے اور سوال بنانے تو سوال کو کسی دوسری طرح سے گھما کے پوچھا جائے گا۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے دیکھا دو پیپروں کو اور ہم نے دونوں کا تقابل کیا تو ہم نے پایا کہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو ہے دونوں میں ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اب جو ریپیٹ ہونے والے سوالات ہیں ہم انہیں ایک پیپر پر لکھیں اور اس کے جوابات کو ہم طے کر لیں، پہلے سے اس کی مشق کر لیں تاکہ ہمیں ایگزام میں کسی طرح کی کوئی دقت نہ آئے۔ یہ دونوں پیپر اگر آپ نے حل کر لیا تو پورا آپ کا مکمل پیپر اسی میں سے حل ہو جائے گا، کہیں باہر سے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مختصر سا کوشچن پیپر تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، بہت کچھ مسئلے آپ کے حل ہوئے ہوں گے۔ اب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہاں جو بھی چیزیں کی جا رہی ہیں آپ کے مفاد کے لیے ہیں، آپ کے فائدے کے لیے ہیں، آپ کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہیں، بنانے کے لیے ہیں، تو آئیے ہم شیئر کریں، اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت ساری بچیاں ڈیلی آ رہی ہیں، کہتی ہیں مجھے معلوم نہیں ہے، تو معلوم کہاں سے رہے گا؟ آپ نے ایک بار ویڈیو دیکھ لیا، اس کے بعد سبسکرائب نہیں کیا، کوئی نوٹیفیکیشن آپ کو نہیں مل پا رہی ہے، جس کی وجہ سے دوسری معلومات نہیں مل پا رہی اور آپ خود بھی پریشان ہیں اور جو ہے ذہنی طور پر منتشر ہیں۔ تو ایسی نوبت نہ آنے پائے، جڑیے اور مکمل ویڈیو دیکھیے۔ بہت ساری طالبات کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بڑھا کے دیکھتے ہیں، کبھی کبھی کوئی خاص بات رہ جاتی ہے، تو ایسا نہ ہو۔ آپ کو 10-15 منٹ دینے ہیں اور یہ 10-15 منٹ آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے مستقبل کے لیے، آپ کے عزائم کو آپ کی منزل تک پہنچانے کے لیے، کامیابی کی طرف ہمکنار کرنے کے لیے
یہ وقت کوئی وقت نہیں ہے۔ آج بس اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ بے شکریہ، خدا حافظ۔